سحری کرنے اور افطاری کروانے کی فضیلت۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سحری کرنے کی فضیلت اور افطاری کروانے کی فضیلت۔ پہلے ہم سحری کرنے کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ سحری سے کیا مراد ہے؟ وہ کھانا جو روزہ دار روزہ رکھنے کی نیت سے رات کے آخری پہر میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے آخری پہر کو سحر کہا جاتا ہے۔ سحری کرنے کی فضیلت جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سحری کرنے سے انسان کو جسمانی قوت ملتی ہے اور وہ سارا دن روزہ مکمل آسانی سے کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری تناول کرو۔ یہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں فرق ہے۔ یہ فرق کس طرح سے ہے کہ جب ایک عیسائی روزہ رکھتا ہے تو جب وہ سو جاتے ہیں تو سو کے اٹھنے کے بعد ان کے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان جب رات کو سو جائے تو اٹھنے کے بعد وہ سحری تناول کرتا ہے، یعنی سحری کھاتا ہے طلوع فجر سے پہلے، اور پھر اس کے روزے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سحری جو ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کی فضیلت کو زیادہ بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سحری کھانے والے پر برکت بھیجتا ہے اور فرشتے برکت کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی رحمت کے بھیجنا اللہ کا کام ہے اور رحمت بھیجنے کی دعا کرنا جو ہے وہ فرشتوں کا کام ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کرنا ایک فضیلت کا کام ہے، اصل میں سحری ایک مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے افطار کروانے کی فضیلت۔ افطار کرنا اور افطار کروانا جو ہے بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی کسی مسکین غریب کو کھانا کھلانا جو ہے اسلام میں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سارا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کو روزہ افطار کروانا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اسے روزہ دار جتنا ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرنے کے وقت اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کیا تو ان سے فرمایا کہ تمہارے ہاں روزہ داروں نے روزہ افطار کیا اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ آپ اس حدیث سے فقط اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ صرف روزے دار کو اگر آپ ٹھنڈے پانی سے سیراب کر دیتے ہیں، اب دنیا کے ایک عام پانی جس کی کوئی اتنی وقت بھی نہیں ہے، اس سے آپ روزے دار کو افطار کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ کسی روزے دار کے ہاں روزہ افطار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر روزے دار پر درود بھیجتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ روزہ افطار کر لیں یا وہ روزے داروں کا پیٹ نہ بھر جائے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ افطار کروانے کی کتنی فضیلت ہے۔ چونکہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، اور یہاں پہ ہمیں عمومی طور پر احادیث میں کسی مسکین کی بات نہیں ہو رہی، عمومی طور پر کوئی بھی روزہ دار، چاہے وہ صاحب حیثیت ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسی کو بھی آپ کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی غریب اور مسکین، کسی مجبور روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں گے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو سحری کرنے اور روزہ افطار کروانے کی فضیلت جو ہے اس سے واقفیت حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔